ہم دو ویڈیوز میں نے یہ بتایا کہ ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے، مقصد کا تعین، مقصد واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ ہمارے مرشد ہیں جناب احمد جاوید صاحب، وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہم نے بڑوں کو دیوار بنایا ہے، دروازہ نہیں۔ تو جو بڑے ہیں، ہم نے اپنے ذہن کو بڑا کرنا ہے یا مقصد کا تعین کرنا ہے، تو ہم نے بڑوں کو دیوار نہیں بنانا بلکہ دروازہ بنانا ہے۔ یعنی بڑوں کا دامن تھام کر ہم بڑے ہو جائیں گے، بڑوں کا ذہن پڑھ کر ہمارا ذہن بڑا ہو جائے گا۔ اس میں ایک افتاد یہ پڑتی ہے کہ جب ہمارا مقصد کلیئر نہ ہو، واضح نہ ہو، تو ہم ہر کسی کی بات کو جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کا اثر لیتے ہیں مکمل طور پر۔ مقصد جب واضح ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ جو میرے نظریات اور عقائد سے بہت مختلف ہے، لیکن جب ہمارا مقصد کلیئر ہوتا ہے، ہم اس مختلف نظریہ رکھنے والے انسان کو پڑھنے کے بعد بھی ہم وہاں سے ایک پازیٹیو انرجی لیتے ہیں اپنی اس تعمیر ہونے والے اس نظریے کے لیے جو میرا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ یعنی میرے سامنے مطلوب ایک عمارت ہے، میں نے وہ عمارت تعمیر کرنی ہے، یعنی وہ عمارت میرا مقصد ہے۔ اب اس مقصد کی تکمیل اور تعمیر کے لیے میں اس شخص سے بھی پازیٹیو انرجی حاصل کروں گا جو کہ میرے نظریے سے بالکل بنیادی طور پر اختلاف رکھتا ہے یا اس کی ضد ہے۔ لیکن یہ تب ہوگا جب ہمارا مقصد واضح ہوگا۔ تو مقصد واضح کیسے ہوگا؟ اس میں ایک بات ہے کہ ان بڑے لوگوں کو پڑھنا شروع کر دو جنہوں نے اس دنیا کو متاثر کیا ہے۔ یعنی دنیا میں اس وقت جو ورلڈ ویو چل رہا ہے یا جو پاسٹ میں تھا ورلڈ ویو، ان بڑے لوگوں نے، یعنی بڑے لوگ، میں اس کی کوئی تخصیص نہیں کرتا کہ وہ بڑے لوگ کون ہیں۔ بڑا میرے سامنے، میرے نزدیک وہ ہے کہ جو میری قبول کی ہوئی تہذیب جو بنتی ہے وہ نظریے پر بنتی ہے۔ اس تہذیب کی تعبیر جس نے یکسر بدل دی، ایک موجود ورلڈ ویو ہے نا، لیکن بڑا کون ہے؟ بڑا وہ ہے کہ جس نے ایک نئی تعبیر پیش کر دی، جس نے متاثر کیا پورے ورلڈ ویو کو، ایک نیا ورلڈ ویو اس نے پیش کیا، وہ بڑا ہے۔ تہذیب کا خاصہ یہ ہے کہ جو میں نے تہذیب قبول کی، تہذیب اپنا قیام چاہتی ہے۔ اس بنیادی اصول پر ہم ہر اس شخص کو پڑھیں گے جس نے وہ ایک نئی تعبیر پیش کی ہو، جس نے اس بنیادی اصول، یعنی جو ہماری تہذیب ہے اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ اپنا قیام چاہتی ہے۔ اس تناظر میں جس نے بھی ایک نئی تعبیر پیش کی، متاثر کیا، موجود ورلڈ ویو میں ایک نیا پہلو نکالا، یا موجود دنیا جو ہے اس وقت جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جس بھی بڑے شخص نے ان میں نئے پہلو نکالے، ایستھیٹیکلی جس نے چیزوں کو دیکھا، خوبصورتی کی بنیاد پر جس نے چیزوں کو دیکھا، وہ بڑے ہیں۔ تو بڑے ذہنوں کو جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا ذہن بھی بڑا ہوگا۔ مقصد کا تعین ہو جائے، مقصد واضح ہو جائے، ہم ہر اس نیگیٹو بات سے بھی پازیٹیو انرجی لیں گے اپنی اس تعمیر ہونے والی عمارت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے دی 100، اس میں گریڈیشن ہے ان 100 لوگوں کی جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے۔ لیکن جس تہذیب کو میں مانتا ہوں اس میں بھی بڑے لوگ ہیں۔ وہ بڑے لوگ کسی ایک سکول آف تھاٹ کے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کسی ایک سکول آف تھاٹ کو پکڑ کر وہ پڑھنا شروع کر دیں، ہماری جو ہے وہ ذہنی تربیت اور ذہنی گروتھ نہیں ہو سکتی۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ہم مختلف لوگوں کو پڑھیں جو بڑے ہوں، جنہوں نے اس دنیا کو متاثر کیا ہے، جنہوں نے ایک نئی تعبیر پیش کی ہے، اور وہ تعبیر یہ ہے کہ ہماری تہذیب بہر صورت اپنا قیام چاہتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم بڑے لوگوں کو پڑھیں تاکہ ہمارا ذہن بڑا ہو اور ہم ہر کسی کی بات سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ پھر میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پھر کسی نیگیٹو چیز کو بھی پڑھیں گے جو میری بنیادی نظریات سے بالکل یکسر مختلف ہے، لیکن ہم وہاں سے بھی پازیٹیو انرجی حاصل کریں گے۔ لیکن یہ بات تبھی ممکن ہو پاتی ہے جب ہمارا مقصد واضح اور کلیئر ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس سے آگے کریں گے بات اگلے ویڈیو میں۔